السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ عزیز طلبہ، استقبال ہے آپ کا ترجمہ قرآن کے درس میں، اور یہ سورہ ملک چل رہی ہے، 18ویں آیت آج پڑھی گئی ہے۔ تو آج کے درس میں یہ آیت نمبر 18 اور اس کے بعد کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، ان کا ترجمہ اور ان کی مختصر تشریح آپ کو بتائی جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اب یہ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ اس سے پہلے کیا بات چل رہی تھی۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم اور ہموار بنایا ہے، اس کے راستے پر تم چلو اور اس کی اللہ کی دی ہوئی روزی سے تم کھاؤ، اور یہ کہ زمین والوں کو مامون اور مطمئن و بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے اس ذات سے جو آسمان میں ہے، کہ کہیں وہ ان کو زمین میں نہ دھسا دے یا ان پر وہ پتھروں کی بارش نہ بھیج دے۔ یعنی اللہ رب العالمین جو عرش پر ہے، آسمان پر ہے، اس سے زمین والوں کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے کہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر پتھروں کی بارش بھیج دے۔ تو زمین والے بے خوف نہ ہوں اللہ رب العالمین سے، بلکہ اس سے ڈریں اور اس پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور اس کا اور اس کے رسول کا انکار نہ کریں، کفر میں مبتلا نہ ہوں، ورنہ ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ پھر اسی ضمن میں آگے بات ہو رہی ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق کے، کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے کے لوگوں نے۔ کذبہ جھٹلانا، کذبہ یکذب تکذیب معنی ہوتا ہے جھٹلانا، کذبہ اس نے جھٹلایا فعل ماضی اور واحد مذکر غائب، اور یہ باب تفعیل سے ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق کے جھٹلایا ان سے پہلے کے لوگوں نے، یعنی جو مکہ میں کفار تھے، اللہ اور اس کو رسول کو جھٹلانے والے، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اللہ رب العالمین کو اور ان میں بھیجے گئے رسول کو جھٹلایا۔ تو جب جھٹلایا اللہ اور اس کے رسول کو، تو ان پر عذابات بھی آئے، اور ان کو ان کے کفر اور ان کے ظلم اور سرکشی کی بنیاد پر ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ بہت سی قوموں کی مثالیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پیش کیں۔ فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم التبع کل کذب الرسل فحق وعید، کہ ان سے پہلے بھی رسولوں کو اور اللہ کو جھٹلایا، کہ انہوں نے قوم نوح نے، نوح کی قوم نے، اصحاب الرس نے، قوم ثمود نے، اور قوم عاد نے، فرعون نے اور اس کی قوم نے، اور لوط علیہ السلام کو ان کی قوم نے، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اصحاب ایکا نے بھی جھٹلایا اور قوم تبع نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو جب انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر عذاب کی وعید جو ہے وہ صادق آئی، اور ان لوگوں کو عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ اب مختلف قوموں پر مختلف عذابات آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ الگ الگ جگہ پر تفصیل سے کیا ہے۔ مختلف مقامات پر قرآن مجید میں قوم عاد پر جو عذاب آیا، ثمود پر جو عذاب آیا، لوط پر جو عذاب آیا، جیسے ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ لوط پر جو ہے وہ پتھروں کی بارش کر دی گئی، عاد پر جو ہے وہ ہوا بھیجی گئی، اور کچھ قوموں پر عذابات کا تذکرہ آگے سورہ حقہ میں آئے گا، تو وہاں بھی جو ہے آپ کو اس کی تفصیل معلوم ہو جائے گی۔
تو یہاں یہ دیکھیں کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسی تھی میری پکڑ۔ نکیر یہ جو ہے پکڑ عذاب کے معنی میں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکیر جو ہے انکاری علیہم و معاقبتی بہم کے معنی میں ہے، یعنی ان کو میرا سزا دینا اور ان کو عذاب دینا، اس معنی میں ہے۔ نکیر یہ جو ہے نکیرہ ینکرو سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نہ پہچاننا اور واقف نہ ہونا۔ یہاں کیا ہے؟ عذاب کے معنی میں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق کے جھٹلایا، اور البتہ تحقیق ہے، دیکھیے اور البتہ، اور واو کا معنی بھی کر رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، اور لام کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق کے جھٹلایا ان سے پہلے کے لوگوں نے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میرا عذاب کیسا تھا، میری پکڑ کیسی تھی، یعنی جب ان سے پہلے کے لوگوں نے جھٹلایا اور وہ اپنے جھٹلانے پر اڑے رہے تو میں نے کیا کر دیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا، عذاب سے دوچار کر دیا اور سخت قسم کے عذاب میں انہیں مبتلا کیا۔ اب فرما رہا ہے، تو یہاں پر تنبیہ کر دی گئی کہ اے کفار مکہ، تم بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے رہو گے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، جیسے تم سے پہلے کے لوگ عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ لہذا اگر دنیاوی اور اخروی عذابات سے بچنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے، قرآن کو جھٹلانے سے توبہ کر لو اور ایمان لے آؤ، ورنہ دنیاوی اور اخروی عذابات میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اب یہاں پر اپنی قدرت کے دلائل کا بیان کر رہا ہے اللہ رب العالمین۔ اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو، یروا رأى یرا سے ہے، مشہور لفظ ہے، اس سے پہلے گزر چکا ہے یہ۔ اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو، طیر مانے پرندے، واحد اس کی طائرن ہے اور اس کی جمع طیور و اطیار بھی آتی ہے، طائر کی جمع ہے طیر اور اس کی جمع طیور و اطیار بھی آتی ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا، فوقہم اپنے اوپر، فوقہ مانے ہوتا ہے اوپر، اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا، صافات پر پھیلائے ہوئے، صافات حال واقع ہے، اس میں فاعل مؤنث ہے اور حال واقع ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ صافات یہ اس میں فاعل مؤنث اور یہ بنا ہے صفا یا صفو سے، کس سے بنا ہے؟ صفا یا صفو سے، جو باب نصر انصرو سے آتا ہے، جس کا معنی ہے صف بنانا، صف بستہ کھڑا ہونا، یا پرندے کا پر پھیلانا، پرندے کا پر پھیلانا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں جو ہے اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ پرندے کا پر پھیلانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اپنے اوپر پرندوں کو پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور سمیٹے ہوئے، یقبضن مانے کیا ہوتا ہے؟ قبض یقبضن، وہ سمیٹتے ہیں یا وہ سمیٹتی ہیں یا سمیٹیں گی، یہ مؤنث کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں، جمع مؤنث غائب اور فعل مضارع جمع مؤنث غائب اور باب یہ ضرب یضرب سے، قبض یقبضو سے ہے، یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ یقبضن صیغہ جمع مؤنث غائب، فعل مضارع اور باب ضرب یضرب سے۔ معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ قبض یقبضو کا معنی ہوتا ہے ہاتھ یا پنجے سے پکڑنا، ہاتھ یا پنجے سے پکڑنا، یا پرندے کا پر سمیٹنا، پرندے کا پر سمیٹنا، دور کرنا، یہ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو یقبضنا کا ایک معنی کیا بتایا ہم نے آپ کو؟ پرندے کا پر سمیٹنا، تو یہاں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو صافات پر پھیلائے ہوئے، ویقبضنا اور پر سمیٹے ہوئے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا، صافات پر پھیلائے ہوئے، ویقبضنا اور پر سمیٹتے ہوئے۔
یعنی پرندے جب اڑتے ہیں اوپر تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی وہ اوپر ایک دم پر پھیلا لیتے ہیں، پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں. جیسے آپ نے چیلوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ اڑتی ہیں آسمان میں تو بہت دفعہ کیا ہوتا ہے اپنے پر پھیلائے رہتی ہیں اور انہیں حرکت نہیں دیتی ہیں، بس یوں ہی پر پھیلائے اڑتی رہتی ہیں. اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروں کو سمیٹتی بھی ہیں. تو پرندے جو ہیں وہ اڑنے میں اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، تو اس کو صافاتن سے تعبیر کیا گیا. اور جب وہ اپنے پر سمیٹ لیں تو اس کو یقبضنا کہا گیا. نحاس فرماتے ہیں کہ پرندہ جب اپنے پر پھیلائے تو اس کو صافن کہتے ہیں، اور جب وہ اپنے پر سمیٹ لے تو اس کو قابضن کہتے ہیں. وہ کہ صفہ کا لفظ جو ہے پرندے کے پر پھیلانے اور قبضہ کا لفظ جو ہے وہ پرندے کے پر سمیٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ نحاس کا قول ہے، اور ہم نے اس سے پہلے آپ کو لغت کے حوالے سے بھی یہ بات بتائی ہے. ٹھیک ہے جناب. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، کیا وہ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے پر پھیلائے ہوئے اور پر سمیٹتے ہوئے. ما یمسکہن، ان کو نہیں روکتا ہے یا روکے رکھتا ہے. ما یمسکہن، ان کو نہیں روکے رکھتا ہے. الا الرحمن، مگر رحمان اللہ تعالی. رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام ہے. یمسکو معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا، تھامنا. امسکا یمسکو، امساک معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا، تھامنا. باب افعال سے فعل مضارع ہے، وہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور باب افعال سے ہے. معنی اس کا کیا ہے؟ روکنا یا تھامنا. ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو نہیں روکے رکھتا ہے مگر رحمان. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اپنے اوپر پرندوں کو پر پھیلائے ہوئے اور پر سمیٹتے ہوئے. ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو نہیں روکے رکھتا ہے مگر رحمان. یعنی ہوا میں پرندے جو ہیں وہ لٹکے رہتے ہیں اپنے پر پھیلائے ہوئے، اور کبھی اپنے پر سمیٹ بھی لیے، لیکن کیا ہے وہ ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں، زمین پر نہیں گر رہے ہیں. حالانکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز ہوا میں پھینکیں تو وہ کیا ہوگی، زمین پر نیچے واپس آ جاتی ہے اور نیچے آ کر کے گر جاتی ہے. لیکن پرندے ہوا میں ہی رکے رہتے ہیں، نیچے نہیں گر جاتے. تو عام چیزوں کے خلاف کہ عام چیزیں آپ پھینکیں تو وہ نیچے گر جائیں گی، زمین پر گر جائیں گی. جیسے آپ گیند اوپر پھینکتے ہیں تو لوٹ کے زمین پہ واپس آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی ہے. تو ایسے ہی تمام چیزوں کی خاصیت یہ ہے کہ جب آپ انہیں آسمان کی طرف اچھالیں گے ہوا میں تو وہ پلٹ کے زمین پر آ جائیں گی، زمین کی قوت کشش کی بنیاد پر، یہ وجہ سے. لیکن پرندوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ وہ کیا ہیں، ہوا میں جانے کے باوجود اس میں ایسے ہی لٹکے رہتے ہیں، زمین پر گرتے نہیں ہیں. تو یہ ان کو ہوا میں روکے رکھنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور انہیں ہوا میں روکنے پر قادر نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے کہ جہاں عام چیزیں جو ہیں وہ آپ پھینکیے تو وہ زمین پر آ جائیں، لیکن تو عام بات یہ ہے کہ کوئی چیز آپ پھینکیں تو وہ زمین پر، آسمان کی طرف پھینکے ہوا میں تو وہ زمین پر واپس آ جائے گی. لیکن اللہ رب العالمین اس عام حالت کے برعکس جیسا چاہے ویسا کرنے پر قادر ہے. وہ اس بات پر قادر ہے کہ پرندوں کو وہ ہوا میں روکے رکھتا ہے، اور یہ جو ہے وہ اس عام حالت کے برعکس ہے کہ آپ کوئی چیز اوپر پھینکے تو واپس آتی ہے، زمین پر پلٹ آتی ہے، لیکن پرندے زمین پر پلٹ کر کے واپس نہیں آتے. یہ اللہ رب العالمین کا اختیار، اس کی قوت اور اس کی طاقت ہے کہ وہ جیسا جہاں چاہے ویسا وہ کر سکتا ہے. ایک منٹ ذرا رک جائیں. تو بہرحال ابھی دیکھیں، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو نہیں روکے رکھتا ہے مگر رحمان. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے یا وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. بصیر جو ہے یہ فعیل کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، دیکھنے والا. معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ دیکھنے والا. بصیر جو ہے یہ صفت مشبہ ہے فعیل کے وزن پر. ٹھیک ہے جناب. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے.
امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، تو یہاں اللہ رب العالمین کی ایک طاقت بتا دی کہ وہ خلاف معمول جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو جیسے اس نے معمول کے خلاف پرندوں کو آسمان میں روکے رکھا، تو وہ خلاف معمول باتیں کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے، وہ جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ تو جو ذات پرندوں کو آسمان میں روکنے پر قادر ہے اور معمول کے خلاف یہ کام بھی وہ پوری طرح کر سکتی ہے جو ذات، وہ انسانوں کو دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، یا مانے یا، من کون ہے وہ کا ترجمہ کریں گے امن ھذا الذی ھو جند لکم، یا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہو۔ جند جو ہے لشکر کا معنی، جند معنی لشکر ہوتا ہے، اس کی جمع جنود اور اجناد آتی ہے، قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تیرے رب کے لشکریوں کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تو جنود استعمال ہوا ہے جندن کی جمع، تو جند معنی لشکر اور اس کی جمع جنود و اجناد آتی ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، یا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہو، ینصرکم جو تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن رحمان کے علاوہ، رحمان کے علاوہ، ان الکافرون الا فی غرور۔ اب دونا جو ہے یہ کیا ہے؟ کم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، نیچے کے معنی میں بھی، جو کمتر ہو اس کے معنی کو بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اوپر کے معنی کو بھی بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نیچے کے معنی کو بھی بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اوپر کے معنی کو بھی بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو ہے غیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، امن ھذا الذی ھو جند لکم، یا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہو، ینصرکم من دون الرحمن جو تمہاری مدد کرے رحمان کے علاوہ، رحمان کے علاوہ، یعنی رحمان کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں۔ ان جو ہے یہ تین طرح سے استعمال ہوتا ہے، ان تین طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ان کبھی حرف شرط کے طور پر استعمال ہوگا، شرط کا معنی دے گا، ایسی شکل میں دو فعل مضارع کو کیا کرے گا؟ جزم دے گا، جیسے ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا۔ تو یہاں جو ہے شرط کے معنی میں ہے، دو فعل مضارع پر داخل ہے، دونوں کو جزم دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو ان جو ہے کبھی حرف شرط کے طور پر استعمال ہوگا، شرط کا معنی دے گا، اور ان کبھی نافیہ ہوگا، نفی کا معنی دے گا۔ ایسے میں بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ لیسا کا عمل کرے گا، بعض نحویوں کے نزدیک اگر ان نافیہ ہو تو کیا کرتا ہے؟ وہ لیسا کا عمل کرے گا۔ تو ان اگر نافیہ ہوتا ہو تو وہ اکثر اسم پر داخل ہوتا ہے، جیسے یہاں الکافرون پر داخل ہے، اور کیا ہوتا ہے کبھی کبھی فعل مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، جیسے ان ادری، فعل پر بھی داخل ہوتا ہے، جیسے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، کہ مجھے نہیں معلوم کہ آیا قریب ہے یا بعید ہے وہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ادری فعل مضارع پر ان داخل ہے۔ تو ان نافیہ جو ہوتا ہے وہ اکثر اسم پر داخل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی فعل پر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ تو ان کبھی کبھی نافیہ ہوتا ہے نفی کے معنی میں، جیسے یہاں نفی کے معنی میں ہے، اور ان کبھی کبھی مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، یعنی یہ انا ہوتا ہے یا انا ہوتا ہے، اور لیکن اس کی تشدید کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ ہٹا دیا جاتا ہے، تخفیف پیدا کر دی جاتی ہے اس میں، تو اس کو ان پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا نون ثقیلہ، نون خفیفہ۔ نون ثقیلہ کیسے کہتے ہیں؟ نون مشدد ہو تو نون ثقیلہ، اور نون خفیفہ اگر نون مشدد نہ ہو صرف ساکن ہو تو اس کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی انا اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ مثقلہ ہے، اور اگر ان پڑھیں تو مخففہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں۔ غرور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھوکا۔ غر یغر سے یہ مصدر ہے، غر یغر غرورا، باب نصر عنصروں سے، ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں۔ کس دھوکے میں؟ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ رحمان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ جن کو انہوں نے اپنا معبود باطل بنا رکھا ہے، وہ ان کے مددگار ہیں، ان کے کارساز ہیں، ان کی بگڑی بنانے والے ہیں، مشکل کشاں ہیں، اور اللہ کے یہاں ان کے سفارشی ہیں۔ یہ کافروں نے
عقیدہ بنا رکھا ہے، لیکن یہ محض ان کا وہم و گمان ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نہ وہ ان کے معبودان باطلہ ان کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں، نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور نہ ان کی سفارش کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ کہ اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا کو نہیں سن سکتے، اور وہ اس کی دعا سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ یعنی معبودان باطلہ کو پوجنے والے اور ان سے دعائیں کرنے والے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ انتہائی گمراہ لوگ ہیں جو ایسوں سے دعا کر رہے ہیں جو ان کی پکار کو قیامت تک نہیں سن سکتے، اس کو پورا نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ یہ معبودان باطلہ اپنے مریدین کی پکار سے، دعا سے غافل ہیں، انہیں ان کی دعاؤں کا کوئی علم ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، جبکہ انہیں ان کی دعاؤں، فریادوں، نظر و نیاز کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اور فرمائے کہ جب میدان محشر ہوگا تو یہی لوگ جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں آج، یہ لوگ جن کی پوجا ہو رہی ہے، عبادت کی جا رہی ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ عبادت کرنے والوں سے برات کا اظہار فرما دیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے، اور ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے، کہ کہہ دیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا اور کس کس طرح سے ہماری عبادتیں کی، کب ہمیں پکارا، کب دعا کی، کب نظر و نیاز کیا، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے، اب حقیقت تو یہ ہے کہ یہ معبودان باطلہ ان کے کسی کام نہیں آ سکتے، لیکن کفار یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ طاقتوں کے مالک ہیں، بہت صاحب اختیار ہیں، بہت صاحب اختیار ہیں، اور ان کے لیے مشکل کشا ہیں، اور ان کے لیے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اسی کو فرمایا ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں۔ پھر فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے، ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنا رزق روک لے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک لے تو کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یا کون ہے وہ جو تمہیں روزی دے، ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنی روزی روک لے۔ یرزقو مانے روزی دیتا ہے یا دے گا، یرزقو رزق، یرزقو فعل مضارع ہے، یہ واحد مذکر غائب، وہ روزی دیتا ہے یا دے گا، رزق یرزقو اب نصر ینصرو سے، ٹھیک ہے جناب۔ امسکا اس سے پہلے گزرا ہے، یمسکو میں فعل مضارع ہے، یہاں ماضی ہے، سے کا بدلہ ہے، معنی ایک ہی ہے، باب ایک ہے، تو امسکا مانے روکنا۔ امن ھذا الذی یرزقکم، یا کون ہے وہ جو تمہیں روزی دے، ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنی روزی کو روک لے، بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ لوگ سرکشی اور اعراض میں پڑے ہوئے ہیں، یا سرکشی اور اعراض پر اڑے ہوئے ہیں، بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ لوگ سرکشی اور اعراض پر اڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو پھر ایسا کون ہے جو تمہیں روزی پہنچا سکے۔ اب یہاں پر رزق جو لفظ استعمال ہوا ہے، رزق معنی کیا ہوتا ہے؟ روزی، اس کی جمع ہے ارزاق، اور علامہ ابن عاشور فرماتے ہیں کہ رزق جو ہے، کہتے ہیں کل ما ينتفع به الناس، ہر اس چیز کو جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَطْرِ وَعَلَى الطَّعَامِ، اور رزق کا اطلاق بارش پر بھی ہوتا ہے اور کھانے پر بھی ہوتا ہے۔ تو رزق کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ بارش پر ہوتا ہے، اور لفظ رزق کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ کھانے پر ہوتا ہے۔ تو مانا اگر دیکھیں لفظ رزق کے دونوں اطلاقوں کو دیکھیں، ایک اطلاق ہے لفظ رزق کا، ایک اطلاق کیا ہے؟ بارش، اور ایک کیا ہے؟ کھانا۔ تو اگر وہ بارش روک لے تو کوئی بارش دینے والا نہیں، اور اگر وہ کھانا روک لے تو کوئی کھانا دینے والا نہیں، بہی طور کہ وہ زمین سے اناج اگانا بند کر دے، یا پھلوں میں، درختوں میں پھل پیدا کرنا بند کر دے، تو کوئی طاقت زمین سے اناج نہیں اگا سکتی، درختوں میں پھل پیدا نہیں کر سکتی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر وہ منہ میں پہنچائے جانے والے لقمے کو یہ چاہ لے کہ لقمہ انسان کے اندر نہ پہنچے، تو منہ تک پہنچے ہوئے لقمے کو
اس کی مشیت کے برخلاف کوئی بھی طاقت انسان کے منہ میں اس لقمے کو نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طاقت اور اس کا اختیار ہے۔ تو اگر وہ روزی روک لے تو اس کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں ہے۔ لیکن کافر جو ہیں اس بات کو نہیں سمجھتے، سرکشی اور تکبر اور اعراض میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ بل لجو، بلکہ وہ لوگ اڑے ہوئے ہیں، فی عتو و نفور، سرکشی اور اعراض میں۔ لجو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یہ باب ضربہ اور سمیہ سے آتا ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ لجہ کا معنی ہوتا ہے دشمنی میں مداومت برتنا، دشمنی میں مداومت برتنا، ہمیشگی برتنا، اصرار کرنا، اصرار کرنا، لازم ہونا اور باز آنے سے انکار کرنا، لازم ہونا اور بعد آنے سے انکار کرنا، یعنی کسی چیز سے کو پکڑ لینا مضبوطی سے اور اس کو چھوڑنے سے انکار کرنا، یہ جو ہے لجہ کہلائے گا عربی زبان میں۔ تو کافر جو ہیں وہ کفر کو چپکے ہوئے ہیں، کفر کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اور ہزار دلیلیں دیکھنے کے باوجود اس سے باز آنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اسی لیے لجہ کا لفظ استعمال ہوا۔ تو یہ جو ہے اس لفظ کی گہرائی کو سمجھیے کہ ان کی جو کفر کے ساتھ وابستگی ہے اس کو بہت انوکھے اور نادر انداز میں، پیارے انداز میں اس کو بیان کر دیا یہاں پر کہ ہزاروں دلائل دیکھنے کے بعد کیا ہیں، یہ کفر سے چپکے ہوئے ہیں اور اس سے باز آنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہے۔ تو لجہ کا معنی یہی ہوتا ہے کیا کہ لازم ہونا اور بعد آنے سے انکار کرنا۔ عتو کا معنی کیا ہے؟ عتو مصدر ہے، آتا یعتو عتوًا، معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ تکبر کرنا اور حد سے گزرنا، سرکشی کرنا، حد سے گزرنا، سرکشی کرنا۔ عتو کے معنی میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں عتو الطغیان، اور اس کی عتو کے معنی میں علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ التحریر والتنویر میں فرماتے ہیں کہ عتو کہتے ہیں التکبر والطغیان کو، التکبر والطغیان کو، ٹھیک ہے جناب۔ اور علامہ راضی فرماتے ہیں کہ عتو کہتے ہیں العناد والطغیان، تو سرکشی، حد سے گزر جانا، سرکشی اختیار کرنا، اور یہ کہ تکبر میں پڑنا، یہ عتو کا معنی جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ عتو مصدر ہے عتیاتو کا، جس کا معنی ہے تکبر کرنا اور حد سے گزرنا، سرکشی کرنا۔ تو وہ سرکشی میں اڑے ہوئے ہیں۔ ونفور، اور نفور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نفور بھی یہ مصدر ہے، نفر ینفر نفرن ونفورن، باب ضربہ ضربوں سے مصدر ہے یہ، جس کا معنی ہوتا ہے نفرت کرنا، ناپسند کرنا، یا یہ کہ اعراض کرنا۔ نفور کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ اعراض کرنا، کوچ کرنا، بھاگنا، یہ تمام معنی ہیں نفرہ کے، جس کا مصدر ہے نفورن۔ تو یہاں اعراض کرنے کا معنی ہے۔ بل لجو فی عتو و نفور، بلکہ وہ لوگ سرکشی اور اعراض پر اڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ لوگ سرکشی اور اعراض پر اڑے ہوئے ہیں، قرآن مجید اور اس کی نصیحتوں سے اعراض کر رہے ہیں اور توجہ نہیں دے رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے ہیں اور سرکشی پر اڑے ہوئے ہیں۔ بل لجو فی عتو و نفور، بلکہ وہ لوگ سرکشی اور اعراض پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال امن ھذا الذی یرزقکم، کون ہے وہ جو تمہیں روزی دے، ان امسک رزقہ، اگر وہ یعنی اللہ اپنی روزی کو روک لے۔ بل لجو فی عتو و نفور، بلکہ وہ لوگ سرکشی اور اعراض پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ آج کے درس میں ان آیتوں کا ترجمہ کر دیا گیا۔ اب یہاں دیکھیں ینصرکم من دون الرحمن میں بعض لوگوں نے ترجمہ کیا رحمان کے مقابلے میں، یعنی کیا یا کون ہے وہ جو تمہارا لشکری ہو، جو تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ بھی بعض لوگوں نے کیا ہے۔ تو بہرحال آج کی آیت میں، آج کے درس میں اتنی ہی آیات کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، کہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو پوچھ لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔